बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहाँ के लोगों को झूठ से सख्त नफरत है। एक ऐसा मुल्क जो यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत सस्ता है। नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क पोलैंड की। इस मुल्क में पाकिस्तानी बहुत कम तादाद में मौजूद हैं, लेकिन क्या काम करते हैं ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। यहूदी यरूशलेम के बाद सबसे ज्यादा पोलैंड क्यों जाते हैं। एक वक्त में ये मुल्क गुर्बत की लकीर से भी नीचे था, लेकिन आज ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। ऐसा क्या किया इस मुल्क के लोगों ने जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से आज एक है, और इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं जिन्हें सियाह बहुत पसंद करते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पोलैंड, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो पोलैंड की कुल आबादी 4 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 37 नंबर का बड़ा मुल्क है। पोलैंड के रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 3,22,575 मुरब्बा किलोमीटर है, और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 71 नंबर का बड़ा मुल्क भी है। इसके अलावा अगर पोलैंड के बॉर्डर्स पर नजर डाली जाए तो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया इसके इतराफ में वाक़या है, और एक तरफ बाल्टिक ओशन की साहिली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क के 61% लोग शहरों में आबाद हैं, जबकि 39% लोग देहात में आबाद हैं। पोलैंड का मतलब खुले मैदान में रहने वाले लोग हैं, और ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी रकबे के लिहाज से बहुत कम है। इस मुल्क के लोग बहुत खुले दिल के मालिक होते हैं। इसके अलावा जो भी बात इनके दिल में हो मुंह पे कह देते हैं। पीठ पीछे ये लोग किसी की बुराई नहीं करते। इस मुल्क के लोगों को झूठ से सख्त नफरत है, और ये झूठ बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर पोलैंड के लोगों का एतबार किसी पर खत्म हो जाए तो दोबारा कभी एतबार भी नहीं करते। इस मुल्क के लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते। नाज़रीन ग्रामी, पोलैंड के लोग सालगिरह नहीं मनाते, बल्कि नेम डे मनाते हैं। इस मुल्क में 25 साल की उम्र में लोग शादी कर लेते हैं, और पोलैंड के लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा फिट भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करते हैं। अगर पोलैंड की जुबान की बात की जाए तो पोलिश जुबान इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान है। ये जुबान बोलने में इतनी मुश्किल तो नहीं, लेकिन पढ़ने में इंतहाई मुश्किल जुबान है। आपको ये सुनकर हैरानी जरूर होगी कि अगर बच्चे की पैदाइश इस मुल्क में सफर के दौरान हो जाए तो इस बच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट सारी जिंदगी के लिए मुफ्त कर दी जाती है। पोलैंड की कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की बात करें तो वर्सा शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। ये बहुत खूबसूरत शहर भी है, और यहाँ से आप बहुत ज्यादा तादाद में भी आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दूसरी जंग अजीम में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, और इस शहर की तमाम तर इमारतें तबाह हो गई थी, और इस शहर में कोई भी इमारत नहीं बची थी। लेकिन बाद में पोलैंड की हुकूमत ने इस शहर को दोबारा तामीर किया, और आज ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जिसे देखने के बाद कोई भी ये बात सोच भी नहीं सकता कि ये शहर कभी तबाह हुआ होगा। पोलैंड ने आज़ादी हासिल करने के लिए 40 जंगें लड़ी, और इन जंगों में इस मुल्क के बहुत से लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क के 30% से भी ज्यादा लोग इन जंगों में मारे गए थे। अगर इस मुल्क में लोगों की औसत उम्र की बात करें तो 78 साल इस मुल्क में औसत उम्र है। वर्सा शहर एक तारीखी और खूबसूरत शहर भी है, और इस शहर में आपको बहुत सी तारीखी इमारतें भी देखने को मिलेंगी। अगर इस मुल्क में आबाद लोगों के मज़ाहिब की बात की जाए तो यहाँ 98.5% लोग रोमन कैथोलिक मजहब के हैं, और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। इस मुल्क में आबाद मुस्लिम की बात करें तो तकरीबन 40,000 के करीब मुस्लिम और 1318 पाकिस्तानी आबाद हैं। इसके अलावा 20,000 के करीब इंडियन लोग भी आबाद हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पोलिश ज़लोटे है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 70 रुपए और इंडियन रुपए के मुताबिक 21.32 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में आप किसी भी शॉपिंग स्टोर पर चले जाएं तो आपको सबसे बड़ा सेक्शन कैंडीज का नजर आएगा, और बाकी यूरोप के मुकाबले में इस मुल्क में महंगाई भी बहुत कम है। होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट सब सस्ते हैं। यहूदी मजहब के लोगों का इस मुल्क पोलैंड से क्या ताल्लुक है, और यहूदी पोलैंड में आकर क्यों रोते हैं। 1939 से पहले सबसे ज्यादा यहूदी इसी मुल्क पोलैंड में आबाद थे। इस वक्त यहूदियों की तादाद 35 लाख थी। हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर कब्जा कर लिया, और हिटलर ने कब्जा करने के बाद पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दी कि जहाँ जहाँ यहूदी आबाद हैं या काम करते हैं उसके बाहर साइन ऑफ डेविड बनाएं।
یہ 6 کونوں والا ستارہ یہودیوں کی خصوصی نشانی ہے جو آپ کو اسرائیلی پرچم پر بھی نظر آئے گی۔ اس سے یہ ہوا، اس طرح سب ہٹلر کی نظر میں آ گئے اور ہٹلر کو پتہ چل گیا کہ یہودی کہاں کہاں آباد ہیں، اور انہیں مختلف طریقوں سے ہٹلر نے مارنا شروع کر دیا، اور ان سب کو مارنے کے بعد چند یہودی بچ گئے جو دور دراز علاقوں میں مقیم تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں یورپ نے 1939 سے لے کر 1945 تک جنگیں لڑی جن میں 6 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی، دوسری جنگ عظیم سے پہلے یورپ کے لوگ سور کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن جنگ کے بعد پورے یورپ میں خوراک کی قلت ہو گئی اور تب سے انہوں نے سور کا گوشت کھانا شروع کر دیا، اور آج یہ گوشت ان کے پسندیدہ کھانوں میں شامل ہے۔ یہودی آج بھی سب سے زیادہ یروشلم کے بعد پولینڈ میں آتے ہیں اور ان گلیوں میں آ کر گھروں اور دیواروں کو ہاتھ لگا کر روتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے اور انہیں یہاں مارا گیا تھا۔ اسی لیے پولینڈ یہودیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر پولینڈ کی جی ڈی پی کی بات کی جائے تو 1.63 ٹریلین ڈالر اس ملک کی جی ڈی پی ہے، جو جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کے 20ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اگر ایوریج انکم کی بات کریں، اس ملک کی ایوریج انکم کئی ممالک سے زیادہ ہے۔ پولینڈ کے لوگوں کی ایوریج انکم $22,000 ہے، جو پاکستانی روپے کے مطابق 1,16,80,000 اور انڈین روپے کے مطابق 35,30,000 روپے بنتی ہے۔ ایوریج انکم کے لحاظ سے یہ دنیا میں 39ویں نمبر پر آتا ہے۔ پولش لوگ گوشت، سبزیاں اور روٹی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ڈمبلنگ ان کی سب سے پسندیدہ ڈش ہے، جسے ہمارے ملک میں موموز بھی کہا جاتا ہے۔ ورسا شہر کے درمیان سے ویسٹولا دریا گزرتا ہے، جو شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ آپ کو اکثر لوگ رات کو دیر تک اس کے کنارے بیٹھے نظر آئیں گے۔ اس شہر میں تاریخی عمارتیں سب سے زیادہ ہیں اور تعلیم کے وزیروں کا آغاز بھی اسی ملک سے ہوا تھا۔ دنیا میں درخت کاٹنے پر سزا بھی سب سے پہلے ورسا شہر میں دی گئی تھی۔ اگر پولینڈ میں آپ سڑک بغیر زیبرا کراسنگ کے کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں آپ کو 100 پولش زلوٹے جرمانے کے طور پر ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ دنیا کے ان ممالک میں آتا ہے جہاں پیدل چلنے والوں پر بھی جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس ملک میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے، اسی لیے عورتیں ہر جگہ آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پورے ملک میں پولیس کا کنٹرول ہے، لیکن پولیس آپ کو کسی بھی جگہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں کرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ کراکو کو پولینڈ کا ٹورسٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ سیاحوں کی 80% تعداد اس شہر میں ضرور آتی ہے۔ اسے پولینڈ کا کلچرل سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس شہر میں دنیا کے قدیم ترین چرچ اور یہودیوں کی پرانی عبادت گاہیں بھی ملیں گی۔ اس شہر میں 2 عجیب قسم کے چرچ بھی موجود ہیں، جن میں ایک غریب لوگوں کا چرچ ہے اور ایک امیر لوگوں کا چرچ ہے، اور یہ دونوں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، کیونکہ بادشاہوں کے دور میں امیر لوگ الگ چرچ میں جاتے تھے اور غریب لوگ الگ چرچ میں جاتے تھے۔ دنیا کی 5ویں بڑی نمک کی کان بھی پولینڈ میں موجود ہے، اور یہ کان بلوچکا میں موجود ہے، جس میں مجسمے، چرچ اور باقی سب چیزیں بھی نمک سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ کان 300 میٹر گہری اور 287 کلومیٹر لمبی ہے۔ سیاح اس کان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں، جبکہ پاکستان کی کیوڑا سالٹ مائن دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پولینڈ کی حکومت نے اپنے لوگوں کو بہت سی سہولیات دے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ نلکوں میں پانی تک جم جاتا ہے، لیکن آپ کو پولینڈ میں کسی بھی گھر میں پانی گرم کرنے کے لیے گیزر نظر نہیں آئے گا۔ یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی سردی میں بھی یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کی وجہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ یہاں کی حکومت تمام گھروں کو گرم پانی کا پائپ بھی پہنچاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج پولینڈ دنیا کے امیر ترین ممالک میں آتا ہے، لیکن شاید یہ کوئی نہیں جانتا کہ کچھ سال پہلے تک یہ ملک غربت کا شکار تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں آسٹریا، جرمنی اور رشیا نے اس پر قبضہ کیا اور اس کو دنیا کے نقشے سے ہی ختم کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد پولینڈ سمیت پورا یورپ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ پولینڈ میں خوراک کی قلت بھی بہت زیادہ تھی۔ جنگوں کی وجہ سے اس ملک کا انفراسٹرکچر بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ 1945 سے 1990 تک اس ملک کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور اس وقت پاکستان کے حالات اس ملک سے بہت اچھے تھے۔ پولینڈ کی دکانوں پر چیزیں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ ایک حیرت کن بات ہے کہ پولینڈ صرف 20 سال میں دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو گیا۔ اس ملک کی قسمت بدلنے والا شخص بالکو ویرس تھا، جو اس ملک کا فائنانس منسٹر بھی تھا۔
اس نے سب سے پہلے چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد کو مکمل سہولیات دی تاکہ وہ آزادانہ طور پر کام کریں اور ان لوگوں پر حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا، جس سے ملک میں نوکریاں جنریٹ ہونا شروع ہوئی اور 2004 میں یہ ملک یورپی یونین کا رکن بھی بن گیا، جس سے پورے یورپ تک سامان کی رسائی حاصل ہوگی۔ ملک میں امن و امان قائم کیا اور دنیا کی بڑی کمپنیز کو اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے قائل کیا۔ اس ملک میں سب سے زیادہ توجہ آٹو موبائل کمپنیز اور ٹیکنالوجی پر دی گئی اور ان تمام چیزوں سے آنے والی انکم کو حکومت نے تعلیم اور ہیلتھ پر خرچ کیا، اور اس ملک میں آج تعلیم اور ہیلتھ بالکل مفت ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے حکومت نے چائلڈ کیئر بھی مفت کر دی ہے تاکہ مرد اور عورت دونوں آسانی سے کام کر سکیں۔ حکمران اگر ایماندار ہوں تو تبھی ملک ترقی کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ملک نے تعلیم پر سب سے زیادہ فوکس کیا اور اسی وجہ سے آج یہ دنیا کے ان ممالک میں آتا ہے جہاں کا شرح خواندگی ریٹ 100% ہے۔ 4 کروڑ کی آبادی ہونے کے باوجود اس ملک میں سب پڑھے لکھے ہیں۔ اس ملک میں لوگ سب سے زیادہ انجینئرنگ کے لیے جاتے ہیں۔ اس ملک میں رہنے کا خرچہ باقی یورپ کے ممالک کی نسبت کافی کم ہے، جو کہ 800 سے 1200 یورو ایک مہینے کا خرچہ ہے۔ اس ملک میں پاکستانیوں کی تعداد کم ہے اور زیادہ تر پاکستانی اس ملک میں IT سیکٹر، انجینئرنگ، ہیلتھ کیئر، ٹورسٹ انڈسٹری اور اس کے علاوہ کسٹمر سروس کی جابز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق 65 لاکھ سیاح اس ملک میں آئے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے۔ پولینڈ آج دنیا کا خوبصورت ترین ایئرپورٹ بنانے جا رہا ہے، جو 2027 میں مکمل ہوگا، جو ایک سال میں 1 کروڑ مسافروں کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس ایئرپورٹ کو ٹرین سسٹم سے پورے یورپ کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا کبھی اس ملک میں جانا ہو تو ورسا شہر کی اولڈ ٹاؤن مارکیٹ ضرور جائیں، یہاں کیفیٹیریا اور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جنگ سے ریلیٹڈ مونومنٹس بھی اس شہر میں جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ مال ٹاور کے اوپر جا کر آپ یہ خوبصورت شہر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام بھی موجود ہے، آپ کو کسی بھی وقت میٹرو اور ٹیکسی مل جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔